السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل احترام علماء اکرام، معزز ذمہ داران جماعت جمعیت مسجد حاضہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ابھی میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک مکمل آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کا اردو معنی کئی دفعہ آپ نے سنا ہے۔ یہ آیت آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، نئی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں، پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں لے کر آنی چاہیے اس آیت کے بارے میں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعا محبت اللہ ولیس هو علی الطریق المحمدی فإنه کاذب فی نفس الامر حتی یتبع الشرع المحمدی ودین النبوی۔ اس جو جملہ میں نے پڑھا ہے، تقریباً 800 سال پہلے جو تفسیر کی کتاب لکھی ہوئی ہے ابن کثیر، سبحان اللہ، اس تفسیر سے میں نے نوٹ کر کے آپ کے سامنے اس آیت کی میں نے تفسیر پڑھی ہے۔ هذه الآیۃ الکریمہ، اس کا ایک نام بھی ہے، یہ آیت کا یاد رکھو، اس آیت کا ایک نام ہے، اور نام ہے آیت الامتحان۔ کیا نام ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، میں بھی تفسیر سامنے رکھا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی تفسیر ابن کثیر ہے، پڑھیں، آپ ابن کثیر کو پڑھیں۔ اس کے اندر علماء نے اس آیت کو ایک نام دیا ہے آیت الامتحان۔ کیا نام ہے؟ آپ الگ الگ امتحان دیتے ہوں گے نا، یہ آیت امتحان کی آیت ہے۔ ہر اس انسان کے لیے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کا اس آیت میں امتحان ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ان کا لفظ کیسا ہے، دیکھو علامہ ابن کثیر کا، هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ، یہ آیت کریمہ فیصلہ کرنے والی ہے، علی کل من ادعا، ہر اس انسان کے لیے جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کی محبت ہے، ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیہ، مگر اس کی زندگی میں محمدی طریقہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، فإنہ کاذب، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ میں نے ابن کثیر کا پڑھا ہے، ایک ایک لفظ میں علامہ ابن کثیر کا پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سینے میں اللہ کی محبت ہے، اس کا ثبوت اسے پیش کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بڑے ایک عالم، ان کے الگ مکتب فکر کے 4 کتابوں کے مصنف، 4
किताबों के आथर मुसन्निफ मेरे साथ बैठे हैं, उंगली के सामने अल्लाह के रसूल की कब्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उनसे बातचीत हो रही है इसी आयत करीमा पर। बातचीत और बहस किस पर हो रही है? कुरान की इसी आयत पर हमारी बातचीत हो रही है। वो हर चीज में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, यही दावे दे रहे हैं वो। मैंने कहा आप में और मेरे में फर्क बस इतना है, आप इश्क रसूल का दावा करते हैं, फरमान रसूल का इनकार करते हैं, और मैं मोहब्बत रसूल कहता भी हूं, और जब फरमान रसूल आता है तो मैं सर झुका देता हूं, अपनी बात उसके आगे मैं नहीं रखता हूं। आप यकीन मानिए, अल्लाह के घर में मैं बैठा हूं, खड़े होकर बात कर रहा हूं, वो साहिब इस जगह पर आकर हथियार डाल दिए, और उनका जो जवाब है, आप हंसेंगे, जो जवाब उन्होंने मुझे दिया, कहा क्या करूं हजरत, कौम के अंदर, मुआशरे के अंदर मेरा एक मकाम है, एक मर्तबा है, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो फिर वो मकाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। ये बुनियादी फर्क है मेरे भाइयों, ये बुनियादी फर्क है हमारे में और दूसरे में। दूसरे लोग दावे बड़े करते हैं मोहब्बत रसूल के और इश्क रसूल के, मगर फरमान रसूल जब आता है, नबी की बात जब सामने आती है, तो वो लोग अल्लाह के रसूल की बात के ऊपर और बातों को रख लेते हैं। जी हाँ, हनफी एक शायर हैं, अहले हदीस नहीं, हनफी शायर हैं, और उनकी एक किताब है मुसद्दस हाली, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा इसे जिक्र किया है 4-5 अशार के अंदर। करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहें, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। कैसा? इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। है हनफी है, हनफी है, मगर इन्होंने बाकायदा पूरी शक्ल खोल के रख दी है, सारी हकीकत इन्होंने बयान कर दी है। गैर अगर बुत की पूजा कर रहा है तो काफिर है, मुसलमान जाके कर रहा है तो काफिर नहीं है। अल्लाहु अकबर। और मकाम इन्होंने क्या बढ़ाया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर आ भी जाए, कहां मानते हैं लोग, कहां मानते हैं लोग। हमारे और उनके बीच में इख्तिलाफ की वजह तो यही है, हमारे असलाफ और हमारी दावत तो इसी पर खड़ी हुई है कि जब नबी की बात आ जाए उसके ऊपर और किसी की बात नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है, जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया है, जिसे, सुनो गौर से, अल्लाह ने इमाम बनाया है, और इमाम भी किसका इमाम? नबियों का इमाम बनाया है, उसे लोग इमाम मानने से इनकार करते हैं। समझ में नहीं आई बात ना? जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया है, और इमाम भी किसका इमाम बनाया है? जिनके पीछे खड़े होकर सारे नबियों ने नमाज पढ़ी है, उसको इमाम मानने में इनको तकलीफ है। उनको छोड़कर फिक्र में अलग इमाम, तस्किए नफ्स में अलग इमाम, अकीदे में अलग इमाम, इन्होंने इमामों की एक लंबी लाइन रखी है। अगर फिक्र में इनको अलग इमाम चाहिए, मैं आपको इमाम के बारे में एक आयत देता हूं, आप ये आयत यहां से इंशाल्लाह लेकर उठें। आप 71 आयत नंबर क्या? 71 सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल, आयत सुनो अभी। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। याद करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन को, जिस दिन हर इंसान को अल्लाह उसके इमाम के साथ बुलाएगा। अल्लाहु अकबर। क़यामत में आदमी को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। याद करो उस दिन को जिस दिन लोग अपने इमाम के साथ पुकारे जाएंगे, उनको अल्लाह बुलाएगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अल्लामा इब्ने कसीर को। इब्ने कसीर कहते हैं हादा शरफुन, सुनो गौर से, हादा शरफुन अज़ीमुन लि अस्हाबिल हदीस। ये आयत करीमा अहले हदीसों के लिए, मैं बोलूंगा तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा। इब्ने कसीर खोल के देखिए, ये आयत करीमा इब्ने कसीर कहते हैं अस्हाबे हदीस के लिए, अहले हदीस के लिए बड़ा शर्फ है। लिअन्ना इमामहुम अन्नबी, इसलिए कि उनका इमाम नबी है। अल्लाहु अकबर। जो जिधर जा रहा है वो उन्हीं के साथ आएगा क़यामत में। और इंशाअल्लाह हम किन के साथ आएंगे? बोलो ना, किन के साथ आएंगे? अल्लाह के रसूल, हमने उनको इमाम माना है, हम उनके साथ आएंगे। मुझे उन्वान
کل یہ بولا گیا کہ آپ اتباع نبی پر بولیے اور یہ بولیے کہ اتباع نبی ہی کیوں ہے. یہی ہے نا بھائی, یہی مجھے بولا گیا تھا, اتباع نبی ہی کیوں ہے, مجھے یہی عنوان بولا گیا ہے. اسی کے اطراف جڑی ہوئی باتیں آپ کچھ بتائیے. یقین مانیے میرے بھائی, اگر اللہ کی محبت کسی کو چاہیے, اللہ کی محبت کو پانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے اپنی زندگی میں آپ اللہ کے رسول کی اتباع کیجئے. جتنی اتباع کریں گے اللہ آپ سے اتنی محبت کرے گا. اللہ اکبر. قرآن کی آیت کریمہ ہے, عربی میں ایک سینٹنس پڑھتا ہوں, کون اس سینٹنس کو ذہن میں رکھیں گے؟ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں, کون سینٹنس کو ذہن میں رکھیں گے؟ کچھ تو بولو, عربی میں ہی یاد کرنا ہے اسے. بولو میرے ساتھ, لیس الشأن ان تحب ولكن الشأن ان تحب. اللہ اکبر. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تم کسی سے محبت کرو, خاص کر اللہ سے. بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے. بات بڑی تبھی ہوتی ہے, یہاں لکھا ہوا ہے, وہ بھی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے, علامہ ابن کثیر نے اس کو بھی لکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم سے محبت اللہ کرے, یہ بڑی بات ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس کس چیز میں کرنی ہے؟ فی جمیع احوالہ, ساری زندگی میں اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے. فی اقوالہ و افعالہ, ہماری بولنے میں, ہمارے اعمال میں, ہماری عبادت میں, ہمارے عقیدے میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے معاملے میں, ہر چیز میں نبی کی اتباع کریں گے انشاءاللہ تعالی, تبھی کامیاب ہوں گے. مجھے ذرا یہ بھی بتائیں آپ, کوئی خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 آیتوں کو چھوڑ کر نہیں ہوتا. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں, آپ نکاح کا خطبہ دے رہے ہوں, آپ عید کا خطبہ دے رہے ہوں, آپ نے تقریباً ہر خطبے میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. پڑھی نہیں پڑھی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پھر سورہ احزاب کی ایک آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. 3 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں. اس لیے یہ 3 آیتوں کا جو خطبہ ہوتا ہے اسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں. نہ خطبۃ النکاح اس کا نام ہے, نہ خطبۃ الجمعہ اس کا نام ہے. مجھے بس اتنا بتاؤ اللہ کے لیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر, اس آیت میں آخری ٹکڑا کیا ہے؟ ساری زندگی آپ نے اپنے خطبوں میں جس آیت کو پڑھا ہے اس آیت میں ایک ٹکڑا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آج مسلمان بھلا دیا ہے اسے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. آخر اللہ کے رسول کیوں اسے ہر خطبے میں پڑھ رہے ہیں؟ سوچو میرے بھائی, اللہ کے لیے سوچو. جو اللہ کی اطاعت کرے گا, رسول اللہ کی اطاعت کرے گا, یقیناً اسے بڑی کامیابی ملے گی. یہ لکھ کے رکھ لو اچھی طریقے سے. مسلمان اگر آج کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مسلمان آج اگر سر اٹھانا چاہتے ہیں, قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی رکھی ہے. واپس پلٹ کر آؤ, ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں, اللہ ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. مجھے تعجب ہوتا ہے میرے بھائی, آج دنیا میں ہر قوم کو اپنی چیزوں پر فخر ہے, ہر قوم کو فخر ہے. یقین مانے, خاص کر نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں, ہر قوم کو. میں سکھوں کو دیکھتا ہوں, خاص کر کسے, سکھ کو دیکھتا ہوں. ان کے گرو ارجن سنگھ نے, 10واں گرو تھا یہ, نانک پہلا اور 10واں ارجن سنگھ تھا. ان کے گرو ارجن سنگھ نے کہہ دیا 10 چیزیں کبھی نہیں چھوڑنا, چھرا ہمیشہ رکھنا, کڑا ہمیشہ پہننا, کوئی بال بدن کا نہیں نکالنا, پیٹھا ہمیشہ پہن کے رکھنا. اگر وہ پرائم منسٹر بھی بنتا ہے, پولیس والا نہیں, پرائم منسٹر بھی بنتا ہے, پیٹھا پہن کر بنتا ہے. کیا محبت ہے اپنے مذہب سے, اپنے گرو سے کیا محبت ہے ان کو, گرو کی بتائی ہوئی باتوں سے کتنی محبت ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک کسی کی مجال کہ وہ اس کے پیٹھے کو ہاتھ لگا کے دکھا دے, کوئی نہیں لگائے گا. سارے ہندوستان میں 3% بھی نہیں ہے وہ, مگر اپنا دبدبا رکھے ہیں,
اپنا رعب رکھے ہیں. ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم 25 کروڑ ہیں, ہم 30 کروڑ ہیں, مگر ہر آدمی ہمیں ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے, ہر آدمی ہمیں یوز اینڈ تھرو کی طرح دیکھتا ہے. وجہ یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے نہیں معلوم. ایک آدمی بولتا ہے علم میں کم ہے مسلمان, ایک آدمی بولتا ہے اخلاق میں کم ہے مسلمان. میں تو یہ کہوں گا آج مسلمانوں کو اپنے دین سے ہی نفرت ہے. جی ہاں, اپنے دین کے قریب آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے قریب آ جاؤ. ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنانے کی کوشش کرو. ساری قوموں کو دیکھو, یہودیوں کو دیکھو, سبحان اللہ, ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھے ہیں مٹھی بھر. اپنے دین کے مسئلے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہو یہودی. سبحان اللہ. اتوار کا دن چھٹی کا کون سا ہے, سنڈے ہے یا فرائیڈے ہے, کون سا دن چھٹی کا ہے؟ یہ تو تم بول سکتے ہو, کون سا, زور سے بولو. سنڈے. یہ ہولی ڈے ہمارا ہے, ہالیڈے نہیں بول رہا ہوں میں, کون سا ڈے؟ یہ ہولی ڈے ہمارا ہے. آج سال ختم ہو رہا ہے یا سال شروع ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا ہے. ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے؟ یہ عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ عربی کی کون سی تاریخ چل رہی ہے؟ بولو نا. اتباع نبی میں یہ سب آتا ہے. تمہارے نبی نے جو تمہیں بتایا ہے تم کتنا عمل کر رہے ہو؟ جی آج بھی ہم لوگ, وہ لوگ دیکھو کتنے چالاک ہیں, ساری دنیا کو اپنے دن میں لے کر آ گئے ہیں. اگر وہ اتوار کا دن ان کے لیے ہولی ڈے ہے, ان کے لیے مقدس دن ہے, ساری دنیا کو اسی دن میں لے کر آتے ہیں. ان کو اپنے دین سے اتنی محبت ہے اور ہمیں اتنی دوری ہے. کیوں میرے بھائی؟ اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, اتباع نبی صرف نمازوں میں نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بیچ میں بال چھوڑتے ہیں, اطراف سے بال کٹاتے ہیں, ادھر دونوں طرف سے بال کاٹ کے بیچ میں جو بال چھوڑتے ہیں, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسے قزع کہتے ہیں اور یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. کتنے نوجوان چاہیے آپ کو, کتنے نوجوان تو نوجوان. کیا یہ اتباع رسول ہے؟ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے ساری چیزیں مسلمان کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دے. نہیں, زندگی کے ہر مسئلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. میں نے کئی بار چنئی کے درس میں پہلی بار کہا, مرکز السلام کے اندر, آج دوبارہ میں سمجھتا ہوں 12-13 سال ہو گئے ہوں گے چنئی میں بول کر, آج دوبارہ میں کہتا ہوں تمہارے سامنے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اوپر کا بٹن ہے نا, یہ کھلا ہوا تھا. صحیح حدیث ہے, یہ ہوتی ہے محبت. ساری زندگی بھر وہ صحابی کبھی بٹن نہیں لگائے, اس لیے کہ نبی کا اوپر کا بٹن کھلا تھا. انہوں نے ساری زندگی اپنا بٹن کھلا رکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک صحابی نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کر کے کان میں مسواک رکھتے ہوئے دیکھا. کان میں آپ نے مسواک رکھی, ساری زندگی وہ کان میں مسواک رکھتے تھے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہما, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے, مکے سے مدینے سے مکہ نکلے تھے, ایک جگہ پر آپ استنجا کے لیے بیٹھے. ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی اونٹنی کو کھڑا کر اسی جگہ بیٹھے. سبحان اللہ, اسی جگہ بیٹھے. ان کے دوستوں نے پوچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ استنجا کیے تھے, دوبارہ آپ اس جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابن عمر نے یہی جواب دیا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں چاہتا ہوں جہاں اللہ کے رسول استنجا کے لیے بیٹھے ہیں میں وہاں بیٹھ کر اٹھ جاؤں کم سے کم. اللہ اکبر. یہ محبت لائیں گے اپنے اندر, لائیں گے اپنے اندر. سبحان اللہ. ہمارے بال انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے, ہمارا چہرہ. ایک سوال میں کرتا ہوں, دیکھیں یہ کون جواب دیتا ہے. جی ہاں, اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ نہیں, 4-5 لوگاں چھوڑے تو کون بھی نہیں بول رہے. اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کے چہرے سے محبت ہے؟ نہیں ہے. یہ کیسا ہے دعویٰ تمہارا؟ رسول سے محبت, رسول کے چہرے سے نفرت. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اتباع نبی کہاں ہے تمہارے اندر؟ رسول سے محبت، رسول کے چہرے سے نفرت. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد سے اللہ کے رسول باہر نکل رہے ہیں. ہرقل بادشاہ نے 2 لوگوں کو بھیجا ہے رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے. یہ 2 لوگ اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں، نبی ادھر پلٹ جاتے ہیں. وہ ادھر آتے ہیں، نبی ادھر پلٹ جاتے ہیں. جدھر جدھر وہ آ رہے ہیں اللہ کے رسول اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں. یہ دونوں لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آپ کیوں ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سنو غور سے. اللہ کے رسول نے کہا اپنے چہروں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اتنی موٹی موٹی مونچھیں اور داڑھی پر ایک بھی بال نہیں ہے، تمہارا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی نے اس دنیا میں چہرہ پھیر لیا ہے اس انسان سے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اگر کل قیامت میں نبی نے اے میرے مسلمان بھائیوں تمہارے چہرے کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے؟ ڈرو اللہ سے. ایک دن تو مرو گے نا، ایک دن تو مرو گے نا، کفن میں رکھا جائے گا نا، اور ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہمیں کوثر پینا ہے نا. اگر وہاں نبی چہرہ پھیر لیے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اس لیے اتباع کی جب بات آتی ہے صرف عمل میں یا صرف جو ہے نمازوں کی حد تک اس کو نہ رکھا جائے. زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنے کی کوشش کروں. میری نماز بھی اللہ کے رسول جیسی ہو انشاءاللہ تعالی. کیوں ہے کچھ اہمیت میں بتا دیتا ہوں. پہلی چیز، اسے میرے ساتھ گننا، میں آخر میں دوبارہ پوچھوں گا. اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے تو وہ نبی کی اتباع کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا انشاءاللہ. کیوں اتباع کرنا ہے؟ بولو. پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع کریں گے تو کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ ارے بھائی پہلی چیز میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کی محبت ملے گی. دوسری چیز، خبر میں جب جائیں گے انشاءاللہ تعالی 3 سوالات ہم سے کیے جائیں گے. قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے. مسجد نبوی کے امام صاحب ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ مسجد نبوی کے کچھ اماموں سے اللہ نے مجھے ملنے کا موقع دیا ہے. اللہ ان کے کچھ اخلاق مجھے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس سال حج میں جس امام کو بہت چاہتا ہوں، میرے ہیرو ہیں وہ، میں ان کو اپنا ہیرو مانتا ہوں، سبحان اللہ، اپنا آئیڈیل مانتا ہوں. احمد طالب اس وقت مسجد نبوی کے بڑے امام ہیں. اللہ نے جسے چاہتے ہیں اللہ ملا دیتا، بولتے ہیں نہیں. میرے ٹینٹ کے قریب میں اس سال حج میں ان کا ٹینٹ موجود تھا. کسی نے کہا احمد طالب درس دے رہے ہیں، آپ شریک ہونا چاہیں گے؟ میں نے کہا بھائی کہاں ہے وہ؟ اللہ جزائے خیر دے. اتنی سادگی، اتنے اچھے اخلاق پہلی بار میں زندگی میں ملا ہوں. اس انداز سے انہوں نے مجھ سے ملاقات کی گویا کہ میں برسوں سے انہیں جانتا ہوں. جی مسجد نبوی کے ایک امام ہیں محمد قاسم، کیا نام ہے؟ جی ہاں، بڑے زبردست اس وقت مسجد نبوی کے امام ہیں. ان کا یہ کہنا ہے دنیا میں ہر مسجد کے اندر امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مصلیوں کو 3 چیزیں ضرور پڑھائیں. یہ مسجد نبوی کے امام کی وصیت ہے. 3 چیزیں ضرور پڑھائیں. مسجدوں کے اماموں سے کہتے ہیں وہ. جی ہاں، پہلی چیز رب کون ہے ان کو پڑھا دیں. اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. اللہ اکبر. جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے ویسی قدر نہیں کی. اللہ اکبر. اس لیے امام کو چاہیے سب سے پہلے رب کون ہے لوگوں کو بتائیں. اللہ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. یاد رکھو میرے بھائی، وقت نکالو اتنا اپنی زندگی میں کہ ہمارا رب کون ہے اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. اگر آپ معلومات حاصل کرو گے اور انشاءاللہ اسی رب کے آگے جھکو گے، اس کا حق ادا کرو گے، ساری زندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، جب مرو گے انشاءاللہ پہلا سوال کیا جائے گا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ بے ساختہ وہ جواب آئے گا انشاءاللہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. یہ خود بخود آئے گا، یہ خود بخود آئے گا. ساری زندگی جس نے عمل کیا ہوگا نا، وہ ساری زندگی کا نچوڑ ہوگا وہ ایک جواب. مر جائے گا مگر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے سامنے جو نہیں جھکے گا، اسی کی زبان سے یہ لفظ آئے گا میرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اللہ کو سمجھنے، اس کی ذات کو سمجھنے، اس کے صفات کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے میرے بھائی. پہلی چیز ہے, میرا موضوع یہ نہیں ہے. دوسرا جو میرا موضوع ہے, آپ سے میں سوال کروں گا انشاءاللہ, ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ زور سے بولو. دین, دین الاسلام بولیں گے جی؟ کیا جواب دیں گے؟ من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ, یہ جواب ہے. میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب کیا دیں گے انشاءاللہ؟ بولو بیٹے, کون کی؟ ایک چھوٹا بچہ بول رہا ہے. عربی میں بولو نا جی, کم سے کم یہ 3 لفظ تو عربی میں بول دو. کوئی ایک. بنیادی باتیں بول رہا ہوں, بڑی بڑی آسمان کی بڑی بڑی باتیں نہیں بول رہا ہوں. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. میرا دین. اس انسان کو یہ جواب یاد آئے گا, یاد رکھو, جس نے اسلام کو سمجھا, اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھا. اور اسلام کی بنیادی باتوں میں پہلی بات ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اس مسجد کے امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں, آپ سے بھی اور شیخ آپ سے بھی گزارش ہے, عاجزانہ التماس ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کی بنیاد ہے. اس پر یہ کلمہ ہے نا ہمارا, اس کی 7 شرطیں ہیں. کتنی 7 کنڈیشن ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی. میں ابھی سرسری بولتا ہوں, آپ دونوں بھائیوں پر یہ ضروری ہے یہ 7 کنڈیشن یہاں ساگر کے میرے بھائیوں کے اندر گھول کر آپ پلا دیں انشاءاللہ تعالی, تاکہ جب قبر میں ان سے سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے, تو یہ بتا سکیں کہ میرا دین اسلام ہے. اور تبھی بول پائیں گے جب یہ اسے سمجھیں گے اور اس پر پوری زندگی بھر عمل کریں گے انشاءاللہ. علم, یقین, اخلاص, صدق, قبول, انقیاد, محبت. کتنی یقین مانیے. آپ کو کچھ سمجھ میں آیا اس میں؟ میں نے تو گنا دیا, یہ شرط ہیں کلمہ طیبہ کی, یہ 7 شرطیں ہیں. بڑے بڑے عناوین چھوڑو, کم سے کم کبھی زندگی میں ایک بار کلمے کی 7 شرطوں پر درس رکھ لو. یہاں پر نہیں چاہیے ہمیں بڑے بڑے عناوین. مریں گے تو جو سوال ہوگا اس کا جواب ہمیں چاہیے, ہر ایک کو دینا ہے جواب, ہر ایک کو یہ جواب دینا ہے. علم پہلا ہے کنڈیشن. آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہو اس کلمے کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. کیا پڑھ رہے ہو, کیا معنی ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا معنی, اس کا علم ہو. دوسری کنڈیشن ہے یقین. علم سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یقین. یہاں پر کون ہیں جو حرم کو نہیں گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. اٹھائیں, کوئی بات نہیں, اٹھائیں, دعا دوں گا انشاءاللہ. یہاں پر کون ہیں جو مکہ حرم کو نہیں گئے ہیں؟ جو گئے ہیں وہ نہیں. اللہ سے دعا ہے, چھوڑیں, اللہ آپ سب لوگوں کو حرم پاک پہنچائے. کم سے کم دعا تو دے سکتے ہیں نا, کیا اسماعیل بھائی جی؟ اللہ تعالیٰ پہنچائے آپ کو. میری حیثیت بھی نہیں کہ میں حرم کو جا سکوں, اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے بار بار پہنچا رہا. اللہ کا شکر ہے, ماں باپ کی دعا ہے, ہمارے اساتذہ کا کرم ہے, اللہ مجھے بار بار پہنچا رہا ہے. اللہ آپ کو بھی پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی. علم ہے آپ کو کہ دنیا میں حرم ہے, علم ہے نا کہ ایک جگہ ہے مکہ, مکے کے اندر حرم موجود ہے. جب آپ وہاں جائیں گے, اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں گے, اس وقت یہ علم یقین میں بدلے گا. علم سے آگے کی جو چیز ہے, علم ہے ہمیں, مگر سامنے جا کر جب دیکھیں گے تو وہ علم تبدیل ہو جائے گا یقین کے اندر. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں علم سے آگے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے, آپ نے تعلیمات دی تھی, اللہ موجود ہے. سبحان اللہ. کتنے کنڈیشن ہوئے؟ 2 کنڈیشن. اللہ اکبر. تیسرا کنڈیشن ہے انقیاد. کیا ہے جی؟ اسی پر ہو جائے گا شیخ میرا درس. آپ نے اتباع کہا, میں ہٹ جاؤں یہ کنڈیشن چھوڑ کے میں اتباع پہ بول کے بات ختم کروں انشاءاللہ؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ, یہ 7 کنڈیشن بتا دوں یا پھر میرے موضوع کو میں بتا کے ختم کروں انشاءاللہ؟ کیا کریں گے آپ بولیں, سننے والے آپ بتائیں انشاءاللہ. مجھے یہاں سے حکم ہوا ہے اتباع پر بولیے, آپ کو میں کیا بولوں؟ عشاء کے بعد
جی جی چلیں اس کے بعد جزاکم اللہ خیر. میری یہ خواہش ہے کہ ٹو وے رہے, ون وے نہیں رہے. ٹرافک کیسی رہے؟ ٹو وے رہے. ہائی وے میں ہم جائیں گے انشاءاللہ. ون وے ٹرافک رہے گی تو چلانے میں مزہ نہیں آتا. آپ سنیں, کچھ بولیں, میں آپ سے کچھ بولوں, درس آگے چلے, آپ کچھ یہاں سے لے کے جائیں. آپ ایسے ہی اٹھ کے نہیں چلے جائیں, یہ میری خواہش ہے. تیسرا کنڈیشن ہے, میں آخر میں کنڈیشن پوچھوں گا دوبارہ, اور اب کی بار اسماعیل بھائی آپ کو نہیں بولوں گا, انعام میں خود دوں گا انشاءاللہ. کل میں اسماعیل بھائی کو بیچارے وہ انعام اپنے پیسوں سے دیے ہیں. آخر میں دوبارہ پوچھوں گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے 7 کنڈیشن کیا ہیں؟ جو بولے گا انشاءاللہ, پہلے بولے گا, اسے انعام بھی ملے گا انشاءاللہ. تیسرا کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انقیاد. کیا نام ہے اس کا؟ انقیاد. انقیاد کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری. یہی میرا موضوع ہے, یہ میرا موضوع ہے. یہ آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ ہے, آپ نے اللہ کو ایک جانا ہے. آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ ہے. جب ان دونوں کی بات آ جائے, ان کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں رکھیں گے آپ, ان کی بات آخر ہوگی, ان کی اتباع آخر ہوگی. یہ کلمے کی شرط ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو لوگ ان کی بات کو ہٹا کر دوسری باتوں کو رکھ رہے ہیں, سمجھ لو ان کا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے. آگے کیا بڑھیں گے میرے بھائیو؟ کلمے کی شرط نہیں ہے ان کے اندر. اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تیسری شرط ہے. آپ نے سنا ہے نا فتح المجید میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا. کتنا اچھا سوال ہے. دیکھو, حج کی 3 قسمیں ہیں, حج تمتع, حج قران, حج افراد. یہ تینوں میں سے کون سا کریں تو افضل ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حج تمتع کرو, یہ سب سے افضل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ پھر سامنے والے نے پوچھا, میں نے ابو بکر سے سنا ہے, میں نے عمر سے سنا ہے, حج قران حج تمتع سے افضل ہے. یہ سوال میں کچھ غلطی ہے؟ ارے بھائی بولو, کچھ غلطی ہے؟ ابن عباس کا جواب یہ ہے کہ سب سے افضل جو حج ہے حج تمتع ہے. سامنے والا پوچھ رہا, یقیناً وہ تابعی تو ہوگا, کم سے کم جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہوگا. وہ یہ کہہ رہا میں نے سنا ہے, ابو بکر یہ کہتے ہیں, عمر کہتے ہیں حج قران, دوسری قسم حج قران تمتع سے افضل ہے. اب ابن عباس کا جواب سنو. اسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں لکھا, اور فتح المجید میں اس کو نقل کیا گیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ ڈر دے ہمارے بھائیوں کو, میں تمہارے سامنے رسول کی بات کر رہا ہوں اور تم رسول کی بات کے آگے ابو بکر اور عمر کی بات کر رہے ہو. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ اگر چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اگر رسول کی بات کے اوپر ابو بکر کی بات نہیں چلے گی, عمر کی بات نہیں چلے گی, تو مسجد کے امام کی بات چلے گی میرے بھائی؟ نہیں چلے گی. یہ تیسری شرط ہے. انشاءاللہ آپ مجھ سے عہد کرو, انشاءاللہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی کسی بھی فیصلے میں اللہ کے نبی کی بات اگر ہمارے سامنے رکھ دے گا, ہم اسے مانیں گے انشاءاللہ. عہد کرو, عہد کرو. خالی نماز کے مسئلے میں نہیں, میاں بیوی کے فیصلے میں بیٹھتے نہیں, 2 آدمی مل کر بیٹھتے نا, اگر کوئی مولوی صاحب بیٹھ کر آپ سے کہہ دیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ایسا عمل کیا جانا چاہیے, فوراً سر جھکا کر اسے تسلیم کر لو انشاءاللہ. کتنی شرطیں ہوئی؟ کیا کیا ہوئی؟ علم, ماشاءاللہ. دوسرا یقین, پورے بول رہے ہیں, انعام سب کو دینا پڑے گا. جی ہاں. تیسری, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی ہاں. چوتھی شرط اخلاص. یہ کلمہ خالص اللہ کے لیے پڑھو, خالص اللہ کو دکھانے کے لیے. اخلاص. جی ہاں. چوتھی شرط ہے. اس میں ایک اور ملا لیجئے, صدق, سچائی کے ساتھ پڑھو. یہ دونوں میں آ کر وہ سارے لوگ جو محبت کے چکر میں آ کر, ایک دوسرے کے چکر میں آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں نا, وہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے ہو رہی ہے, یا پھر آج کے زمانے میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے ہو رہا ہے. ان آنکھوں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے, ایک لڑکی کو اسلام قبول کرتی ہے, ایک مسلمان سے شادی کرتی ہے, 3 سال کے بعد آپس میں لڑائی ہوتی ہے, دونوں الگ ہوتے ہیں, یہ دوبارہ مرتد ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے, میں دیکھا ہوں, میں گواہ ہوں اس بات کا, کوئی اور نہیں.
اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے وقت اس کے سینے میں نہ اخلاص تھا، اس کے سینے میں نہ صدق تھا، اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا ہے. اگر اللہ کے لیے پڑھی ہوتی تو اس کی گردن بھی کٹ جاتی، مگر وہ کبھی مرتد نہیں ہوتی. کتنی شرطیں ہوئی؟ 5 بھائی، دونوں ایک ہی ہیں. اس میں اور ذرا تفصیل کروں گا کسی اور موقع پر. کتنی ہوئی؟ 5. گناؤ نا ایک بار گنا لو. علم، یقین، انقیاد، اخلاص. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. جی ہاں، 6ٹھی شرط ہے. سبحان اللہ. قبول. کیا ہے؟ قبول. جو بھی میرے رسول نے کہا، جو بھی اللہ نے کہا، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے. اگر سائنس یہ کہتی ہے، میں نہیں مانتی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ہم بولیں گے سائنس جھوٹی ہے، میرے نبی سچے ہیں. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ یہی ایمان ہے. جی ہاں، ایک آدمی اگر رات میں اٹھتا ہے، بیت المقدس جاتا ہے، بیت المقدس سے آسمان پر جاتا ہے، اسی رات میں واپس بھی آ جاتا ہے، اے ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ کہا جھوٹا ہے. ابو بکر نے کیا کہا؟ جھوٹا ہے. تمہارے نبی ایسا کہتے ہیں، سچے ہیں. ختم قصہ. دماغ نہیں مانتا، مگر نبی نے کہا، اس لیے نبی کی ہر بات ہم قبول کریں گے. یہ کلمے کی شرط ہے انشاءاللہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ قبول. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کتنی ہوئی؟ 6 شرطیں ہوئی. 7 بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے، ایک ساتھ پوچھ لیں گے انشاءاللہ. محبت کیا شرط ہے؟ جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، اللہ اکبر. ابھی آتے ہوئے ایک بھائی نے ایک بہن کا قصہ بیان کیا، بس رونا میرا باقی تھا، میں رویا نہیں ان کے سامنے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر میرے بھائیوں دنیا میں کسی کی محبت مت رکھو اپنے اندر. سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنا ہے، یہ شرط ہے کلمے کی، اللہ اور اس کے رسول سے کریں گے انشاءاللہ. آپ حدیثیں جانتے ہیں، علماء اکرام آپ کے سامنے آئے ہوں گے اور بولے ہوں گے، آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا، حضرت عمر سے آپ نے پوچھا، اے عمر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ عمر نے کہا اپنے آپ سے، بعد میں آپ سے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے جب تک اے عمر تم دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرنے لگو گے، تمہارا ایمان نامکمل ہے. میرے بھائی یہاں 7 شرطوں میں آخری شرط میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. آخری شرط میں ایک بھائی مجھے بلاتا ہے نکاح کے لیے، وہاں پر ہر قسم کی برائی چل رہی ہے، وہاں پر اختلاط مرد و زن ہے، عورتوں کا مردوں کا اختلاط ہے، وہاں اسراف فضول خرچی چل رہی ہے، وہاں سارے گناہ چل رہے ہیں. میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور بولتا بھی ہے فون میں، اگر تم نہیں آئے تو سمجھ لو تمہارا میرا رشتہ ختم. ایسا بول کر وہ دعوت دیتا ہے. میں جاؤں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو کیے ہیں وہ دماغ میں رکھ کر بولو. جی ہاں، دماغ میں رکھ کر بولو. جاؤں گا اللہ ناراض ہوگا، نہیں جاؤں گا تو میرا دوست ناراض ہوگا، میرا بھائی ناراض ہوگا، بڑا مالدار انسان ہے وہ ناراض ہوگا. مجھے کرنا کیا ہے؟ یہ ہے امتحان محبت کا. اس کا یہ ہے امتحان محبت کا. اللہ کی محبت بڑی ہے یا پھر میرے دوست کی محبت بڑی ہے؟ جی ہاں، یہی ہم قربانی دیتے ہیں ہر سال. یہ گوشت کی محبت نہیں ہے، بیٹے کی محبت سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی محبت تھی، اس لیے انہوں نے چاقو چلائی بیٹے کی گردن پر. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی میرے بھائی، پھر دنیا میں کوئی ہمیں دھوکہ دے. کل ایک ساتھی بازو بیٹھے تھے اس گاؤں میں، کیا نام تڑسا میں، ان کی بیٹی کو طلاق دے دیا تھا. بچی رہنا چاہتی ہے، وہ نہیں رہنا چاہتا. باپ رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بچی ان کی تھی نا، بچی کو یاد کر کے میں نے ان سے ایک ہی بات کہی، اگر تمہاری بچی کے سینے میں شوہر کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت آ جائے، اس کے رسول کی محبت آ جائے، تو پھر یہ سب چیزیں اسے بڑی نہیں دکھیں گی، نہیں بڑی دکھے گی انشاءاللہ. بس وہی چیز ان کو دے کر بھیجا. بھی جاؤ بچی سے کہو کہ سب سے زیادہ اپنے سینے میں پوری دنیا میں وفا ہے، ساری دنیا میں وفا ہے. شوہر بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو، بچے باپ کو دے سکتے ہیں. وفادار اگر کوئی ہے تو پھر میرا اللہ ہے اور میرے رسول ہیں. ان سے محبت کیجئے. کتنی شرطیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ ذرا جن کو نیند ہے ان کو پوچھ رہا ہوں، 7 ہے یا 8 ہے؟
8 ہے نا؟ 8 ہیں 7 ہیں؟ 8 ہیں ماشاء اللہ. کتنی شرطیں ہیں؟ 8 ہیں. آج ادھر آؤ بھائی. کتنی شرطیں ہیں؟ 8 شرطیں. کیسا کریں گے؟ یہ بول رہے ہیں 8 شرطیں. گناؤ گے 8 شرطیں؟ 8 گناؤ گے انشاءاللہ؟ چلو بیٹھو یاد کرتے رہو, آخر میں انشاءاللہ انعام یہاں رکھ رہا ہوں. 8 گنا دو گے تو انشاءاللہ انعام مل جائے گا. جی آپ ذہن میں رکھ لیجئے, مجھے یقین ہے آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی. اس کے اندر ایک اہم چیز ہے, اگر ہم نے سمجھ کے کلمہ پڑھا, نمازوں کو ہم نے 9 شرطوں کے ساتھ 14 ارکان کے ساتھ یاد رکھو. میں چاہتا ہوں بھائی یہ مسجد کے ذمہ دار حضرات, آپ لوگ جو کوسٹل ایریا کے ہیں بہت چالاک ہیں اور بڑے محنتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. 14 نماز کے ارکان, نماز کی 9 شرطیں, کلمے کی 7 شرطیں, نماز کے 8 واجبات, اسے لکھ کر لگا دیجیے. اسے لکھ کر لگا دیجیے. یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی. اگر یہ بنیاد ہم نے کلمہ, نماز, زکات, حج, یہ اگر ہم نے معلوم کر لیا اور زندگی اس کے مطابق گزاری تو خبر کا دوسرا سوال یاد آئے گا, تیرا دین کیا ہے؟ بے ساختہ ہم کہیں گے میرا دین اسلام ہے, اسلام ہے. اور جس نے ساری زندگی بھر اللہ کے رسول کی اتباع کی ہو, رسول کی بات کے آگے کسی اور کی بات نہیں رکھی ہو, اسے دنیا والے گالیاں دے, دنیا والے اسے مارے, مگر نبی کی اتباع کو اس نے مقدم رکھا ہو, جب اس سے پوچھا جائے گا تیرے نبی کون ہیں, اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اتباع کرنی ضروری ہے؟ خبر میں اگر صحیح جواب دینا ہے تو پھر نبی کی اتباع کرو, انشاءاللہ قبر میں نبی کا نام آئے گا. سبحان اللہ. یہ دوسری بات ہے, محبت اللہ کی چاہیے تو نبی کی اتباع ضروری ہے. خبر میں اگر جواب چاہیے نبی کی اتباع ضروری ہے. عمل اگر قبول ہونا ہے تو عمل کے قبول ہونے کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے میرے بھائی. مومن بن کے رہنا ہے تو نبی کی اتباع ضروری ہے. سبحان اللہ. ایک قرآن کی آیت اور اس سے جڑی ہوئی ایک حدیث بول کر یہ مختصر سا جو درس ہے 7:30 بجے کے قریب میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ 3 آدمی بول رہے ہیں آگے جائیں, باقی پوری جماعت بول رہے کرو جلدی ختم کرو, تمہیں نکلو یہاں سے. جی خالی پوچھ کو مار رہی تمہیں ان کا. جی 3 لوگ یہاں سے بول رہے ہیں آپ. جی جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں گے, آپ کے ذہنوں میں جتنا میں بٹھا سکوں میرے لیے خوش نصیبی ہے انشاءاللہ تعالی. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میں چاہتا ہوں ابن کثیر وہ دیکھ کے پڑھ دوں, آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں وہ بات. صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے, دنیا کے اندر جب بھی ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں, جب بھی دل بے قرار ہوتا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس آیت کو ہی نکال لوں تمہارے سامنے, جب بھی دل بے قرار ہوتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, سبحان اللہ, آپ کی باتیں سنتے ہیں. مرنے کے بعد اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, جب ہمارا دل کرے گا آپ جنت میں, آپ کا مقام الگ رہے گا, سبحان اللہ. آپ کہاں رہیں گے جنت میں اور ہم کہاں رہیں گے جنت میں؟ آپ کو اگر جنت میں دیکھنا ہے, آپ کے ساتھ رہنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ حدیث سامنے آ گئی ہے, میں نے نکال لیا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اٹھ کر. اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا, جواب نہیں. کئی بار ایسا ہوا ہے, کئی بار ایسا ہوا ہے, آپ سے سوال کیا گیا, آپ جواب نہیں دیے, آپ چلے گئے, آپ پر بعد میں اللہ نے وحی نازل فرمائی, پھر آپ نے بلا کر جواب دیا. سبحان اللہ. اگر آپ ہم سے کوئی سوال کریں, یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ہر سوال کا ہم جواب دیں. جواب معلوم رہا تو دیں گے, نہیں معلوم رہا تو بول دیں گے نہیں معلوم ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. یہی سنت رسول ہے. آپ چلے گئے اٹھ کر, اللہ نے اس کا جواب دیا. قرآن کی آیت, یہ آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70. آیت نمبر 69, آیت نمبر 70, سورۃ النساء. جواب اللہ نے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا, آؤ بھائی, ابھی جو مجھ سے سوال کیے تھے نا, تمہارا جواب اللہ نے دیا ہے, اسے غور سے سن لو. اگر کوئی جنت میں نبی کے ساتھ رہنا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کی آیت سن لو, بلکہ پڑھ لو میرے ساتھ
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. بس میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے اس میں. ومن يطع الله والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا ہر چیز میں، ہر چیز میں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون؟ سب سے پہلے نبیوں کے ساتھ رہے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر آپ نبی کی اتباع کرتے ہیں ہر چیز میں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا یہ بدلہ ہے میرے بھائی انشاءاللہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ ہے صدیقین، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا. آخری کا جو آیت کا ٹکڑا ہے نا بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ٹکڑا ہے؟ فَحَسُنَ رفیقہ، یاد رکھ لو اسے. اللہ خود کہہ رہا ہے کیا بہترین دوستی ہے یہ. اللہ اکبر، کیا بہترین. فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس سے اچھی دوستی کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی جنت میں نبیوں کے ساتھ رہے. مگر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں کرنی پڑے گی. میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ کی بات کی بھی قدر کرتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ میں ذرا لمبا بولوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے کہا ہے اگر اتنا بھی ہم عمل کر لیں انشاءاللہ تو آج کے موضوع کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر اس کے بعد سننے والوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عبادتوں میں، اخلاق میں، معاملات میں، عقیدے میں، ہر چیز میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو دعا کرو، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو جب سامنے صحیح حدیث آ جائے اسے اپنا مذہب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو دین میں ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے سے بچائے. اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.